بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام کشمیر میگزین کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں یاسر رحمان. ناظرین کچھ دن پہلے قائد تحریک حریت سید علی گیلانی شہید کی رحلت ہوئی اور جس طریقے سے ہندوستان کی فاشسٹ رجیم نے ان کے آخری رسومات کے حوالے سے رخنے ڈالے، ان کی جو آخری ول تھی کہ انہیں شہداء قبرستان میں سپرد خاک کیا جائے، اس کو بھی انہوں نے نہ مانا، بلکہ ان کے جو بیٹے ہیں نعیم گیلانی صاحب اور نسیم گیلانی صاحب، ان دونوں بیٹوں کو شرکت میں، جنازے میں بھی شرکت کی اجازت نہیں دی گئی اور گھروں میں انہیں نظر بند کر دیا گیا، جیسے کہ ان کے والد صاحب کو 12-13 سال سے مسلسل نظر بندی میں رکھا گیا تھا. ان کی شہادت کے بعد یقیناً کشمیر میں اتنا بڑا ایک خلا پیدا ہو گیا اس تحریک کے حوالے سے، جو پر تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ چیمہ گوئیاں ہو گئی تھیں کہ شاید حریت کانفرنس اب کمزور پڑ گئی ہے، شاید انہیں کوئی اس طرح کا لیڈر نہیں مل رہا جس کو نامینیٹ نہ کیا جا سکے یا جو یہ معاملہ آگے لے کر جا سکے. کچھ ایسی خبریں جس پہ ہم نے ڈیٹیل پروگرام بھی کیا کہ حریت کانفرنس کے حوالے سے آ رہی تھی کہ اس پر پابندی لگائی جا سکتی ہے. این آئی اے نے کچھ کام کیا ہے، این آئی اے کو لانچ کیا گیا تھا کہ کچھ اس طرح کا کام کیا جائے جسے ہم دنیا کو دکھا کر اس تنظیم کے اوپر پابندی لگا دیں کہ انہوں نے ٹیرر فائنینسنگ میں اپنا حصہ ڈالا ہے اور 4 کروڑ روپے سے پیلٹ جو کیا کہتے ہیں سٹون پیلٹنگ جو ہوتی ہے اس کے اوپر انہوں نے ٹیرر فائنینسنگ کی ہے. ایک انتہائی بھونڈا مذاق کیا گیا، دنیا پہ بہت زیادہ اس کے حوالے سے ریئیکشن آیا گیا کہ یہ بالکل بھی غیر عسکریت پسند قوت اور یہ سیاسی معاملات کے حوالے سے بات چیت پہ بلیو رکھنے والی ایک کانفرنس اور ایک چہرہ کشمیریوں کا جو ہمیشہ بات کرتا ہے. سید علی گیلانی صاحب کی شہادت کے بعد یقیناً کچھ ایسے افراد، کچھ ایسی شخصیات، تقریباً تمام جو لیڈرز ہیں وہ جیلوں میں ہی ہیں، وہ جو سرکردہ لیڈرز ہیں، چاہے وہ شبیر احمد شاہ صاحب کے حوالے سے ہم بات کر لیں، چاہے وہ ہم یاسین ملک صاحب کے حوالے سے بات کر لیں، یا خواتین میں آسیہ اندرابی صاحبہ کے حوالے سے ہم بات کر لیں، اور جن شخصیت کا نام پھر سامنے آیا جن کی بہت لمبی جدوجہد، عمر الگ کم لیکن جدوجہد بہت لمبی، وہ مسرت عالم بٹ صاحب کے حوالے سے ان کا نام آیا کہ انہیں چیئرمین حریت کانفرنس جو ہے ان کا انتخاب ہو گیا ہے. ان کی ایک لیگسی جو گیلانی صاحب کی، اور ان میں سب سے زیادہ قربت جس شخصیت کی، جس کے حوالے سے گیلانی صاحب کے حوالے سے ایک ہی بات سب کو معلوم تھی، چاہے وہ ان کو پسند کرنے والے، ان سے محبت کرنے والے لوگ تھے، یا وہ اشخاص تھے جو، یا وہ شخصیات تھی، یا وہ فاشسٹ رجیم یعنی بھارتی حکومت تھی جنہوں نے ہمیشہ ان سے مخاصمت رکھی اور ان کے حوالے سے ہمیشہ عرصہ زندگی جو ہے وہ تنگ کرنے کی کوشش کرتے رہے. ان کے حوالے سے ایک بات کامن تھی کہ ان کے موقف میں بالکل بھی رتی بھر لچک نہیں تھی، وہ غیر لچکدار موقف ہمیشہ سے رکھتے آئے تھے. اور مسرت عالم بٹ کے حوالے سے اگر بات کی جائے، ان کی زندگی کو دیکھا جائے، تو میں جب ریسرچ کر رہا تھا تو مجھے ایک ہی بات دونوں میں بہت کامن لگی، وہ کہ دونوں کے موقف میں کوئی لچک نہیں ہے. اور شاید ایک بہت بڑی وجہ ان کے چیئرمین کے انتخاب کے حوالے سے، اور یقیناً یہ بھی سوال اٹھائے جا رہے تھے کہ جب اتنے سینئر لوگ موجود ہیں کہ ان کا انتخاب کیوں کیا گیا. ان تمام سوالات کا جواب لینے کے لیے، ریلیونٹ سوالات کا جواب لینے کے لیے آج ہم نے اسٹوڈیوز میں گیسٹ کو دعوت دی ہے. بات کریں گے کہ مسرت عالم بٹ صاحب ہی کیوں، ان کی تحریک کشمیر کے حوالے سے جدوجہد، اور کیا اے پی ایس سی ان کی قیادت میں کیا نئی منزلیں طے کرنے والی ہے. اس پہ بات کرنے کے لیے اسٹوڈیوز میں ہم نے دعوت دی ہے نمائندہ خصوصی مسرت عالم بٹ، اور جن کا تعلق جو ہے ان کی جو جماعت ہے مسلم لیگ جموں کشمیر، شیخ عبد المتین صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ بحیثیت ترجمان اے پی ایس سی تو شریک ہوتے رہے ہیں، لیکن آج آپ ہمارے پروگرام میں شریک ہوئے ہیں نمائندہ خصوصی مسرت بٹ صاحب. اور دوسرے مہمان نے ہمیں جوائن کیا ہے امتیاز وانی صاحب نے. آپ کا بہت بہت شکریہ امتیاز صاحب، آپ نے وقت دیا ہے. آپ سے ہم بات کریں گے اے پی ایس سی کے حوالے سے. ٹو سٹارٹ وتھ، وائی مسرت عالم بٹ صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں، ہم اگر مسرت عالم بٹ صاحب کی پوری زندگی میں نظر دوڑائیں گے تو جیسے ہی انہوں نے ہوش سنبھالا وہ تحریک آزادی کے ساتھ وابستہ رہے ہیں. یعنی ان کی جو پہلے گرفتاری ہے وہ آپ سمجھے 1990 میں ہوئی ہے. پھر آپ دیکھ لیجئے 1990 سے لے کے 2005 تک، یعنی یہ 15 سال ہے. ان 15 سالوں میں وہ 12 سال جیل میں رہے. آگے بھی ہم بات کریں گے. مسرت عالم بٹ صاحب کی اگر ہم پوری زندگی میں نظر دوڑائیں گے تو تعلیم کے حوالے سے بھی اگر ہم دیکھیں گے
जो वहाँ का सबसे बड़ा स्कूल है, मिशनरी स्कूल जो है, जिसको बिस्को स्कूल कहा जाता है, उन्होंने वहाँ से मैट्रिक किया था। तो उसके बाद उन्होंने अपनी तालीम, क्योंकि जेल भी रहे, बाहर भी रहे, तो फिर उन्होंने तालीम के हवाले से भी ग्रेजुएशन पास किया। तो मसरत आलम भट्ट साहब इसलिए क्योंकि जो इस वक्त नज़रें है पूरे कौम की, कश्मीर में कहाँ से ताल्लुक़ है इनका ताल्लुक़ है श्रीनगर से। एक माला है, उसको कहता है ज़ैना, ये ना ज़ैना, उसका ज़ैनदार माला मैं उसको कहता हूँ, तो उसको ज़ैनदार माला कहता है, बिल्कुल श्रीनगर के मतलब लाल चौक के करीब है। तो मसरत आलम भट्ट साहब का अगर हम देखेंगे तो हमारे जो महबूब कायद जो हमें अब नहीं रहे हैं, बाबाई हुर्रियत शहीद सैयद अली शाह गिलानी साहब है, तो उन्होंने अपने 2 जानिशीनों को मुकर्रर किया था जब वो हयात थे। एक उसमें थे शहीद अशरफ सहराई साहब, जो कि अब हम में नहीं रहे। अल्लाह ताला दोनों इन हमारे कायदीन को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस अता करे। उसके साथ ही उन्होंने जो अपना जानिशीन मुकर्रर किया था, वो किया था मसरत आलम भट्ट को। मसरत आलम भट्ट की अगर हम देखेंगे, जब 2008 की अगर हम क्योंकि तो पहले तो मैंने आपको बताया कि जेल में वो रहे हैं, अंदर भी रहे, बाहर भी रहे हैं, तो जो 2008 की जो जद्दोजहद है, जब मसरत आलम को देखते हैं, जब उन्होंने लैंड को वहाँ के ये जो इनका जो श्राइन है उस हवाले से एक्वायर किया था, अमरनाथ श्राइन के हवाले। कितनी लैंड थी वो थी लगभग 0.46 जो है ना स्क्वायर किलोमीटर, 800 कनाल, 800 कनाल, हाँ, इतने एकड़ के करीब, मतलब ना 800 कनाल, मतलब वो ज़मीन। ये कहा जाता है कि उसकी वजह से फिर गुलाम नबी आज़ाद को अपनी हुकूमत से हाथ धोने पड़े थे। अपनी हुकूमत से हाथ धोना पड़ा, इनका मौक़िफ़ इतना सख्त था, यानी नौजवान इतना फॉलो करते हैं उनको। वो मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ। तो वो जो 2008 की एजिटेशन थी, तो जो मसरत आलम साहब जो सामने आए हैं, गिलानी साहब तो हमारे कायद है ही थे, क्योंकि उनके साथ ही ये रहे हैं। तो उस वक्त जो है, उस वक्त हमारे जो कश्मीरी हैं लगभग 60 जो लोग हैं वो उसमें शहीद हुए हैं, उस एजिटेशन में शहीद हुए हैं। और भारत को क्या करना पड़ा, वो मजबूर हुआ और उसने वो जो उस वक्त का फ़ैसला था उसने वो चेंज किया है। तो इसीलिए जो वहाँ के जवान तबका है, नौजवान तबका है, उनकी नज़रें मसरत आलम भट्ट साहब के साथ थे। उनके जो वहाँ पे जो कश्मीरी अवाम थे कि उनकी नज़रें बाबाई हुर्रियत के बाद जो थे वो मसरत आलम भट्ट। इससे पहले मैं अपने दूसरे मेहमान की तरफ जाऊँ, आपको नुमाइंदा खुसूसी आपका तकर्रुर किया गया है। पहले तो नेक ख्वाहिशात आपके लिए कि आप इस कॉज को आगे लेके चल सकें। नुमाइंदा खुसूसी का क्या काम होता है? देखिए, आपका शुक्रिया मुबारकबादी देने का। देखिए, मसरत आलम भट्ट साहब है अब चेयरमैन कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। हमारी जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन है वो है मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर, जिसका मैं यहाँ पे आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान में नुमाइंदा मुकर्रर हुआ है, जिसके बानी मसरत आलम भट्ट साहब। मसरत आलम भट्ट साहब जो है मतलब जो इसकी क़यादत कर रहे हैं। बानी तो मतलब मुस्लिम लीग के मुश्ताक़ुल इस्लाम साहब, ठीक है, वो तो है ही, साथ ही थे। उसके बाद फिर उन्होंने ख़ास, जिस तरह हम मुश्ताक़ुल इस्लाम साहब के ख़ास साथियों में थे, उसी तरह मसरत आलम भट्ट साहब मुश्ताक़ुल इस्लाम के ख़ास इन्हें साथियों में से थे। तो मसरत आलम भट्ट साहब का जो अब ये चेयरमैन मुकर्रर हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है ये न खुसूसी जो नुमाइंदा इसलिए मुकर्रर किया गया है क्योंकि तहरीक आज़ादी को मंतकी अंजाम तक लेने के लिए, क्योंकि हमारी जो कश्मीरी कौम है वो जुल्म में है, जबर में है, मतलब ना हर फोर्स वहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। मैं यहाँ पे एक आज़ाद माहौल में हूँ ताकि उनकी जो जद्दोजहद है वो दुनिया तक भी पहुँचाऊँ और यहाँ पे भी मोबिलाइजेशन करूँ और जो तहरीक के तकाज़े हैं उनके आगे ले जाऊँ। इसीलिए मुझे खुसूसी नुमाइंदा मसरत आलम बनाया गया है। गुड। अच्छा, मैं आपको शामिल करता हूँ जी इम्तियाज़ वानी साहब। APHC को इकट्ठा रखने में ये कहा जाता है कि मसरत आलम भट्ट साहब ने बड़ी खिदमात अंजाम दी हैं। कुछ हवाले से बताइएगा इस हवाले से हमारे नाज़रीन को कि उनका किरदार क्या रहा है, क्योंकि APHC तो एक ऐसा फोरम है जो कश्मीरियों का फेस है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसरत आलम भट्ट साहब का जब नाम आता है वो एक पूरी तहरीक का नाम आता है। जब सैयद अली शाह गिलानी इसको लीड कर रहे थे, शहीद सैयद अली शाह गिलानी, उस वक़्त जो उनके साथ थे वो ज़्यादातर मसरत आलम भट्ट साहब थे। और उस वक़्त जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस थी उसमें वो एज ए जनरल सेक्रेटरी काम कर रहे थे। अब आप कह रहे हैं कि मसरत आलम क्यों ही वो क्यों किया गया, जबकि ये कहा जाता है कि शबीर अहमद शाह साहब जो हैं लीडर्स वो मौजूद हैं वहाँ पे, और बाकी उसके 3-4 वजूहात है। एक वजूहात ये है कि वहाँ पर जो है मकबूजा कश्मीर में जो इस वक्त पॉपुलर लीडर है वो मसरत आलम भट्ट साहब है। इस वक्त नौजवान उसके साथ है
اور اس نے جو نعرہ ایک دیا تھا جس طرح سید علی شاہ گیلانی ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، اسی نے یہ نعرہ پھر دیا ہے پورے عوام کے سامنے، جس کی وجہ سے وہ اب گرفتار بھی ہوئے تھے اور انڈیا پارلیمنٹ میں باقی جگہوں پہ بڑا شور مچا تھا اس وجہ سے، جس کی وجہ سے پھر ان کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ تو مسرت عالم صاحب جو ہے وہ پورے مقبوضہ کشمیر میں اس وقت جو توانا آواز تھی وہ مسرت عالم بٹ صاحب کی تھی، اور مسرت عالم بٹ جو ہمارے لیڈر ہے، جو پوری قوم اس کو مان رہی ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے عوام جو وہ کہیں گے جہاں بھی جیل سے یا کوئی پیغام ان کا ہے اس پہ جو کشمیری مقبوضہ کشمیر کے عوام ہیں وہ لبیک کہیں گے۔ اور اس وقت جو ہے پوری حریت کانفرنس پہ جتنی بھی اکائیاں ہیں اس میں 22 اکائیاں ہیں، 22 پارٹیاں ہیں، انہوں نے اس کے چیئرمین کا انتخاب کیا اور اس کو ویلکم کیا ہے سب پارٹیوں نے، جو مقبوضہ یونانیمس ڈیسیژن آپ کہہ سکتے ہیں جی اس کو، جی متفقہ طور پہ ایک فیصلہ لیا گیا اور اس کو سب احترام کر رہے ہیں۔ کشمیر میں یہ آواز آ رہی ہے جو کہ ایک خوش آئند بات ہے۔ شیخ صاحب 44 مقدمات ہوئے جی، 36 سخت ترین پبلک سیفٹی ایکٹ جو ہے اس کے تحت ان پہ مقدمات چلائے گئے، میکسیمم مقدمات میں عدالت نے ان کو بری کر دیا، پھر انہیں گرفتار کیوں کیا گیا؟ دیکھیں ان کے جو یہ ہمارا پبلک سیفٹی ایکٹ جو ایک بلیک لاز ہے وہاں پہ نا، اس کے تحت ابھی تک وہ 36 ٹائمز جو ہے مطلب ریلیز ہوئی ہے، یعنی قاش ہوا ہے۔ ان کو ریلیز کیا جاتا ہے، ریلیز ان کو اس لیے بھی کیا جاتا تھا بعض دفعہ تاکہ اس کو پھر اریسٹ کیا جائے، کیونکہ جب قاش ہوتا ہے تو وہ یہاں سے ریلیز ہوتا ہے، دوبارہ اس کو وہی پبلک سیفٹی ایکٹ لگایا جاتا تھا۔ تو مسرت عالم بٹ صاحب کی میں نے جو آپ سے بات بھی کی ہے، آج تک اگر آپ دیکھیں گے نا 90 سے لے کے آج تک 2021 اس میں سے 25 سال مسرت عالم صاحب جیل میں رہے اور ابھی بھی بدستور ان کی عمر 50 سال ہے، 50 سال زندگی کا آدھا حصہ انہوں نے جیل میں گزارا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو مسرت عالم بٹ صاحب کی جب ہم تحریک کو بھی تو ہم 2008 پہ آئے تھے، اب 2010 پہ آ جائے۔ جب مسرت عالم صاحب جب بھی جیل میں کسی تھوڑے عرصے کے لیے بھی ریلیز ہوتے تو وہ بہت متحرک ہوتے، حالانکہ یہ بھی فیلڈ میں جو انفارمیشن ہے میں اپنے ناظرین تک یہ بات پہنچا دوں کہ ان کی ایک بہن جو ہے معذور بھی ہیں، ان کو کیئر کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور ایسی فاشسٹ ٹیم نے ہمیشہ ان کو تنگ کیا، اور یہ انسانی حقوق کی پامالیاں بھی ہیں کہ ان کی فیملی بھی بہت سفر کی ہے اس وجہ سے۔ ان کے فیملی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں گے، زندگی موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، لیکن مسرت صاحب کچھ عرصے بھی بعد ابھی دنیا میں تھے تو ان کے والد صاحب فوت ہو گئے۔ تو ان کی والدہ ہے وہ ایجوکیشن کے ساتھ وہاں وابستہ رہی ہے، ٹیچر تھی، پھر بعد میں پروموشن بھی ان کو ہو گئی ہے۔ تو ان کے والد صاحب جو ہے مسرت عالم صاحب بہت اچھے خاندان کے ساتھ وابستہ تھے، تو ان کے والد صاحب وہاں پہ ایگزیکٹو انجینئر تھے۔ ان کی بہن کی آپ کی بات ہوئی ہے تو کیونکہ اندر سے جذبات بھی ہے، میں ان کے گھر میں رہا ہوں مسرت عالم میں، ان کے بہن کے ساتھ جو وہ تھے میرے ساتھ حسن البنا صاحب اکثر ہوتے تھے، تو ہم ان کے جب مجھے انڈر گراؤنڈ تھے وہاں پہ نا، تو ان کے گھر جب ہم موقع ملتا تھا تو وہ بہن سے ہم ملتے تھے، وہ آپ خود، لیکن وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے، اچھا وہ بہن نہیں ہے، تو اس لیے میرے آنکھوں میں بھی، کیونکہ وہ مجھے میرے بالکل سامنے وہ ان کی، اور انہیں وقت نہیں دیا گیا کہ وہ اپنی فیملی کو وقت دے سکیں اور ان کی کیئر کر سکیں، فیملی کو وہ وقت نہیں دے سکے۔ کیونکہ میں آپ کو بتاؤں گا مسرت عالم صاحب ہی کیوں ہے، مطلب جب مسرت عالم صاحب اس جدوجہد میں تھے ایز اے عسکریت میں، ٹھیک ہے نا، مسرت عالم کا ایک پہلا نعرہ تھا جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا، ننگا بوکا ہندوستان، کشمیر بنے گا پاکستان، یہ مسرت عالم کا نعرہ تھا۔ مطلب ننگا بوکا، کیونکہ وہ اس وقت پولیٹیکل میں نہیں تھے، عسکریت میں تھے، جب بھی کوئی وہاں پہ کیونکہ فوج آتی تھی وغیرہ آتی تھی، جو بھی ان کی کاروائیاں ہوتی تھی، یہ ایک فیکٹ ہے۔ اگر ہندوستان کی پاورٹی آپ دیکھیں، کتنے لوگ روڈز کے اوپر سوتے ہیں اور کیا حالات ہیں اس کے، اور اس کے برعکس جو ہے بلینز آف ڈالرز کا ڈیفنس بجٹ، باقی معاملات۔ اب پھر جو 2010 میں جب پہلی دفعہ پیلٹ کو استعمال کیا، وہ 2010 میں ہوا ہے، جب ایجیٹیشن ہوئی ہے ایز اے سیاسی قائد ہے ہمارے، لیکن ان پہ 10 لاکھ کا انعام بھی رکھا گیا ہے۔ تو انہوں نے نیندیں حرام کی تھی ہندوستان کی، اور اس وقت یہ بات ضرور ایک بتاؤں گا، جو یہ پاپولر آج کل جو سلوگن ہے نا، جہاں پہ بھی کوئی مظاہرہ ہوتا ہے، چاہے مقبوضہ کشمیر میں ہو، پاکستان کے کسی کونے میں ہو، آزاد کشمیر، دنیا کے، وہ نعرہ کیا ہے؟ گو انڈیا گو بیک۔ یہ نعرہ کس کا ہے؟ یہ نعرہ
मसरत आलम साहब का है। अच्छा, अभी जो क्या बड़ा मुतहर्रिक रहे हैं, मुतहरिक रहे हैं और बावजूद इसके कि उन्होंने जिंदगी का आधा हिस्सा जेल में गुजारा है। मैं कह रहा हूँ चंद महीनों के लिए वो निकलते थे ना, चंद महीनों के लिए वो तहरीक को चलाते थे। हमारे अपने जो महबूब कायद है उनकी मतलब ना गाइडेंस। अच्छा, आपने क्योंकि हम बात कर रहे हैं उनकी लाइफ के हवाले से, ये फरमाइएगा कि ये भी बात की जा रही कि मुसर्रत आलम भट्ट साहब इस वक्त जो हैं वो जेल में मौजूद हैं और 2015 से गालिबन जेल में मौजूद हैं इस वक्त जब उनका इंतखाब हुआ है। तो जेल में रह के एक APSC का फॉरम, उसको चलाना, उसको आगे लेकर चलना, ये किस तरह से मुमकिन होगा, ये कैसे होगा? देखिए, इस वक्त जो 5 अगस्त के बाद जो हालात मकबूजा कश्मीर के बने हैं, जब उन्होंने हमारी शनाख्त को, क्योंकि लंबी ना बात हो जाए, तो हमला किया है, तो जो सूरत हाल मकबूजा कश्मीर की इस वक्त है, क्योंकि नामसाइद हाल में जुल्म जबर, अभी मैं आपको आज की बात बताऊं, मतलब हमारे वहाँ पे जो साफ़ी हजरात हैं, मीडिया पर्सनस हैं और बड़े नाम है वहाँ पे, आज 3 बंदों को गिरफ्तार किया। शौकत अहमद मोटू साहब, कश्मीर नरेटर के चीफ एडिटर है, ठीक है ना, बड़ा नाम है, बड़ा नाम है। अजहर मीर साहब, कादरी साहब, यानी TRT के साथ जो वाबस्ता है और जो बाकी चैनलों के साथ वाबस्ता है। क्या उन्होंने, कौन सा उनके पास कोई जुर्म था? कोई जुर्म नहीं था। मसरत आलम साहब ये हुए हैं, ये ना चेयरमैन बन गए, तो ये न्यूज़ उन्होंने चलाई है। ये न्यूज़ चलाने पे हाँ, 3 सीनियर सहाफ़ियों को पाबंदी सलासिल कर दिया गया। पाबंदी सलासिल कर दिया गया है, क्योंकि कुदरती बात है, इंटरनेशनल मीडिया से भी लोग जो ये इनमें से हैं वाबस्ता है, TRT के साथ भी बड़े बड़े मुसर्रत आलम भट्ट साहब की शख्सियत के हवाले से बड़ा मटीरियल इसको इंटरनेशनली अवेलेबल है। फिर आप दूसरी बात देख लीजिए, मसरत आलम भट्ट साहब जब बने ना, अब आप ये जो इंडियन गून्स जो है, जो जुनूनी हिंदूज है, इनको देखिए ना क्या किया हमने कल से। हर जगह पे उन्होंने मसरत आलम साहब के हवाले से मुजाहरे किए। हवास बाख्ता हो गया हवास इस बाख्ता फैसले हो से। गया। हाँ, फ्रस्ट्रेशन, मैंने उन्हें फ्रस्ट्रेशन में ये सब कुछ हुआ। मैंने क्योंकि पोस्ट भी एक लिखा था, ये फ्रस्ट्रेशन थी उनकी ना पूरी। वो क्यों है इतने खाइफ क्यों है ये इंडिया? क्यों है? हालांकि एक शख्स तो जेल के अंदर है। जेल, उनको पता है मसरत आलम भट्ट क्या है। मैं आपको बताऊंगा, APSC का बड़ा एक स्मार्ट मूव है। मैं यही सवाल वानी साहब की तरफ देता हूं। APSC ने जो फैसला किया तमाम पार्टीज ने मिलकर कि जी हमारे चेयरमैन होंगे मुसर्रत आलम भट्ट साहब, उनके इस फैसले से हिंदुस्तानी मीडिया के अंदर, गोदी मीडिया के अंदर खलबली मच गई है। खलबली क्या, पूरा मीडिया इस वक्त जो है ना मसरत आलम के भट्ट साहब के हवाले से बात कर रहा है। और मैं जो उनकी कस्टडी तिहाड़ जेल के अंदर है। तिहाड़ के जेल। और दूसरी मैं एक बात करूंगा, जो बात हो रही थी कि उन्होंने क्या स्लोगन दिए। एक स्लोगन उन्होंने दिया था, रगड़ो रगड़ो भारत रगड़ो। वो बहुत मशहूर वहाँ पर हुआ नौजवानों में, क्योंकि आज भी आप देखें उनके मीडिया पे भी वो मौजूद है, वो क्लिप्स वहाँ पर उनके जो है उसको वो दिखाते थे बार बार। उन दिनों जो मसरत आलम भट्ट साहब ने जो है नौजवानों को एक नारा दिया है, रगड़ो रगड़ो भारत रगड़ो। इसी तरह जो है आज भी देखें, जिस मीडिया पे भी आप चैनल वहाँ खोल ले, एक वहाँ पर जो है मसरत आलम भट्ट साहब की बात होगी। और दूसरा वहाँ जो जुनूनी हिंदू है, जो BJP के RRS के जो है उन गुंडे हैं, उन्होंने वहाँ मुजाहरे शुरू किए, उनके जो है तस्वीरें जलाई। इस वक्त इंडिया जो है बिल्कुल जो है उसका जो दिमाग है सुन हुआ है कि ये क्या हो गया, क्या फैसला कर दिया। बल्कि हमने तो जेल में करके ये कहा था कि अब भी शायद इनको तमाम तहरीकों से अलग कर लेंगे और अलग थलग कर लेंगे, तो कुछ लोग भूल जाएंगे इनको, और ये भूल जाएंगे और तहरीक खत्म हो गई है। आज जो है तहरीक हमेशा जो थे लोग जो है साथ ही, अगर भारत ने अपना जुल्म जारी रखा, वहाँ पर लोगों को जो है कदगने लगाई, गिरफ्तारियाँ हुई, इसी तरह इंसानी हुकूक की पामालियाँ हुई है। वहाँ पर जो इस वक्त जो इन्होंने बात की, सहाफ़ियों को गिरफ़्तार किया गया, ऑलरेडी बहुत सारे सहाफ़ियों को गिरफ़्तार किया गया। और दूसरी बात यह है कि वहाँ पर सहाफ़ियों को कोई खबर चलाने नहीं दे रहे हैं। मिसाल सईद अली शाह गिलानी साहब थे, एक नाम था, 92 उसकी एज थी, और उसको जो है गिरफ्तार करके रखा हुआ था, घर में हाउस अरेस्ट रखा गया था। उसके साथ जो लाश के साथ जो बेहरमती की गई, एक 92 साल बुजुर्ग के साथ जो हुर्रियत खान जिसका नाम एक था, तो उसके साथ जो बेहरमती की गई लाश के साथ, उसकी जो लाश छीनी गई, उसके जो वारिस है, बेटा था, बेटी था, बहू था, उन पे जो एक लाठीचार्ज तशद्दुद किया गया, और जो उसके लाश को जो है बल्कि उसके बाद फिर FIR भी दर्ज कर दी गई। ठीक है, तो ये आप कह रहे हैं भोगलाहट का शिकार है इस वक्त। जो भी स्टेप उन्होंने लिया, बड़ा टाइमली स्टेप लिया उनको इस हवाले से, चेयरमैन के इंतखाब के हवाले से। कमिंग बैक टू यू, फरमाइएगा
اس وقت جو ہے مسرت عالم بٹ صاحب کے حوالے سے جیسے میں نے اپنی ابتدائی میں بات کی کہ غیر لچکدار ان کا رویہ رہا، ان کا جو غیر لچکدار ہمیشہ سے رہا، انہوں نے ہمیشہ کیا بات کی جس کی وجہ سے کبھی بھی اپنی پوائنٹ سے، اپنے موقف سے وہ آگے پیچھے نہیں ہٹے. وہ کیا کہتے ہیں کہ جو بات حق خود ارادیت کی ہے اسی کو لے کر چلنا ہے، اس سے کوئی آگے پیچھے بات نہیں ہے. دیکھیں ہمیں پہلے دیکھنا ہے جو ہمارا مقابلہ ہے وہ کس کے ساتھ ہے، بھارت کے ساتھ ہے. بھارت کا کیا ہے موقف، اسٹیپ بارن سٹینڈ ہے نا. مسئلہ کشمیر جو ہے اقوام متحدہ میں قراردادیں موجود ہے، یہ ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے، اس کا حتمی فیصلہ بھی نہیں ہوا ہے، اس کا حتمی فیصلہ ہونا باقی ہے. تو بھارت اپنی طرف سے کوئی لچک نہیں دکھا رہا ہے. تو ہمارے جو قائد سید علی شاہ گیلانی صاحب تھے، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، آپ اگر سید علی شاہ گیلانی صاحب کو دیکھیں گے اور ادھر آپ مسرت عالم صاحب کو دیکھیں گے، ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پہ پورا مطلب بہت سا ویڈیوز موجود ہیں. جب سید علی شاہ گیلانی صاحب نے نعرہ لگایا ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا، مسرت عالم صاحب کا بھی آپ نعرہ دیکھ لیجئے، اسی جوش میں، اسی جذبے میں. اسی لیے سید علی شاہ گیلانی صاحب نے انہوں نے یہ جانشین مقرر کیا تھا. اصل میں مسرت عالم صاحب جو ہے نا، کیونکہ وہ حق خود ارادت کی جو یہ ہماری تحریک ہے ان کا، کیونکہ ہم ان کے ساتھ رہے بھی ہیں، ان کے بیانات بھی ہے سامنے، جس طرح گیلانی صاحب ہے. گیلانی صاحب کا بھی کیا ہے، آخر تک وہ 92 ایئرز میں وہ وفات پا گئے، کبھی وہ جھکے ہیں نہیں، ڈٹے رہے، جھکے نہیں، بکے نہیں. اگلے دن میں پڑھ رہا تھا اسی طرح جو ہے مسرت عالم صاحب، اگلے دن میں یہ پڑھ رہا تھا کہ ایک وقت میں ہندوستان حکومت یہاں تک عاجز آ گئی کہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو ہندوستان کے اندر ہی کوئی بڑا عہدہ دیں گے یا آپ کو ہم سی ایم شپ دے دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا جو روڈیں ہیں وہ آپ تارکول کے بجائے سونے کی بنا دیں، میں پھر بھی نہیں، میرے موقع یہ بالکل ان کو یہ آفر دی گئی تھی. انہوں نے کہا کہ اگر آپ سڑکوں کو تارکول کے بجائے سونا اور چاندی بھی نشاور کر، پھر بھی ہم اپنے موقف سے نہیں ہٹیں گے. تو بلکہ انڈیا کی جو آپ نے ان دنوں دیکھا ہوگا ان کا میڈیا، وہ کہہ رہے کہ یہ مور دین گیلانی صاحب، یہ اس کا یہ ہے نا، یہ جو اس کا یہ موقف ہے، اس کو یہ کہتے ہیں سخت موقف. ہم سخت موقف یعنی ان کے حقیقت پسندانہ، حقیقت پسندانہ، یعنی ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ انہیں گیلانی ثانی کے طور پہ دیکھا جاتا ہے. تو یہ بات جسٹیفائیڈ ہے، صحیح ہے کہ گیلانی ثانی کے طور پہ انہیں دیکھا جا رہا ہے؟ یہ جسٹیفائیڈ ہے کہ نہیں ہے، پہلے ہم دیکھ لیں. اگر اس کی جدوجہد کو ہم دیکھیں تو یہ تو جسٹیفائیڈ ہی جسٹیفائیڈ. صحیح ہے، صحیح ہے. مطلب ان کی جدوجہد کو اگر ہم دیکھیں گے، گیلانی صاحب کو، ان کو اگر ہم ساتھ ساتھ دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے. اسی لیے کشمیر میں جو ہے، کیونکہ ایک تو جس طرح امتیاز بھائی نے بھی کہا ہے، اے پی ایس سی نے سب انہیں اس کے ساتھ جو ویری لاسٹ اور جو وہاں پہ صرف لاسٹ ٹائم جو ہمارے اور جو شعبہ ہے اس کا، جو ہمارے پیر صلاح الدین صاحب، انہوں نے بھی حمایت کی. یعنی وہ کوئی بھی شعبہ وہاں پہ نہیں ہے ان کو ہر طرف سے انڈورسمنٹ ملی ہے. ٹھیک ہے وانی صاحب، یوتھ جو ہے اس کو کس طرح دیکھ رہی ہے، کتنی چارجڈ ہے، ویری بریفلی بتائیے گا. یوتھ تو اس وقت جو ہے مقبوضہ کشمیر کے عوام کی ہے، وہ تو بہت ہی چارج ہے. اور مسرت عالم کے جو بٹ صاحب کے چیئرمین بننے سے اور بھی جوش اور جذبے میں آ گئے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری جو تحریک ہے وہ حق پہ مبنی ہے. اس میں جو ہے ایک تو انڈیا کے جو پرائم منسٹر پنڈت جواہر لال نہرو، جب وہ سری نگر لال چوک پہ سری نگر میں اعلان کرتے ہیں کہ ہم مقبوضہ کشمیر کے عوام کو اپنا حق دے رہے ہیں، وہی حق اقوام متحدہ میں بھی ہندوستان بالکل صحیح ہے، وہ حق کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے وانی صاحب اور شیخ عبد المتین صاحب، آپ دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. ہم بات کر رہے تھے مسرت عالم بٹ صاحب کے اس انتخاب کے حوالے سے جو انہیں اے پی ایس سی کے چیئرمین کے حوالے سے کیا گیا ہے. اس کو تمام حلقوں نے بہت ہی اس کا خیر مقدم کیا ہے، پاکستان نے اس کا خیر مقدم کیا ہے کہ ایسی توانا آواز جس نے ہمیشہ کشمیر میں حق خود ارادیت کی بات کی ہے اور کشمیر میں کشمیریوں کے حوالے سے بات کی ہے، انہیں ان کی ڈیو پلیس جو ہے اے پی ایس سی کے چیئرمین شپ کی وہ مل گئی ہے، جو کہ اچھا فیصلہ ہے. کشمیر میگزین سے اتنا ہی یاسر رحمان کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بان.